خواتین و حضرات، جتنا ہی امپورٹنٹ سیلف ڈسپلن ہے اور وہ کی ایٹریبیوٹس جو آپ کے سیلف ڈسپلن کو مینٹین رکھتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں، اتنا ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ اپنے گولز کو ڈیفائن کریں، آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے، خواتین و حضرات یقین جانیے آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگے گا کہ آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے۔ You will be lost between a time and space. So it is very important for you to define your goals. And in order to do that, you can see the 4 actionable plans I have laid down for you, starting from measurable. اب measurable کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ سیدھی لکیر پہ چلی جا رہے ہیں اور آپ کا آبجیکٹو، آپ کا روڈ میپ ہی نہیں ڈیفائن، you will never be able to achieve your destination because آپ تو چلتے رہیں گے infinity bound. آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آیا آپ کا گول میجریبل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی منزل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ تو اگر آپ نے کسی کو دیکھا سکسیسفل ہوتے ہوئے اور آپ نے کہا جناب میں بھی یہی کام کروں گا، یقین جانیے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ٹائم نہ ضائع کرنا دوستو، ٹائم بہت قیمتی ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے واپس نہیں آتا۔ یہ جانیے کہ آپ کا گول میجریبل ہے، اس کا سکوپ ہے، اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، اور اگر اس کا اینڈ پوائنٹ ہے تو پھر وہ یقیناً ایک گول ہے جو آپ کو فائنینشیل گین دے سکتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ کی فیکٹر ان آئیڈینٹیفائنگ یور گول از اٹ ٹریکیبل؟ ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ ہمارا گول میجریبل ہے، کیا اس کی ٹریکنگ بھی اویلیبل ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کس کس مائل سٹون پہ، کس کس قدم پہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے؟ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا تو ہم اینڈ پوائنٹ تو دیکھ رہے ہیں، بٹ اس اینڈ پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو کی فیکٹرز ہیں ان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے۔ ہر منزل میں پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ انگریزی کی سیئنگ ہے دوستو، لٹل بائی لٹل ون ٹریولز فار۔ ہر قدم پہ ایک سٹاپ ہوتا ہے، ہر قدم پہ ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹے قدم ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ کا جو گول ہے وہ ٹریکیبل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی منزل تک کس راستے سے گزر کے پہنچنا ہے؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تھرڈ از اٹ ریلیونٹ؟ مسٹر ایکس وائی زی ہیز achieved something in their life because they have successfully done something. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی وہ بات کریں، وہ کام کریں، اس سے پیسہ کمانے کا سوچیں جو مسٹر ایکس وائی زی نے کیا تھا۔ کیا وہ آپ سے ریلیونٹ ہے؟ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے آتی، لیکن اگر مجھے اپرچونٹی ملے جسٹ بیکاز آف منی اور میں حامی بھر لوں، کیا میں اپنے اس پرٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے ریلیونسی شو کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، میرا تو وہ کام ہی نہیں ہے۔ میں دوبارہ مثال دوں گا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ریلیونسی تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی سے انسپائر ہو کے اس کام میں جب تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے گھنٹے اور بے تحاشا گھنٹے نہیں لگاتے، یقین جانیے آپ کبھی بھی اس کام کی ریلیونس کو نہیں سمجھ سکتے اور وہ کام آپ کے لیے شاید بنا بھی نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جس گول کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے بنا ہوا ہے، آپ اس کی ریلیونٹ اپروچ کو ضرور ناپیے۔ اٹینیبل، بہت سارے لوگ آپ عام گفتگو میں دیکھتے ہیں، آف ٹاپک ہوں گا، مثال دوں گا، بھائی میں پراپرٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کام کیا کرتے تھے؟ ڈگری کیا تھی؟ تعلیم کیا تھی؟ انجینئرنگ، میڈیسن، اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پراپرٹی کا کام۔ اٹینیبل تو ہے، کیسے اٹینیبل ہے؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کام کو کر کے آپ سکسیسفل بزنس مین بن جائیں گے؟ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی گول آپ نے سیٹ کیا اپنی لائف میں، اپنے روزمرہ زندگی میں، کیا وہ اٹینیبل ہے؟ کیا اس کے لیے آپ نے جو پوائنٹس اور جو طریقہ ڈھونڈا ہے آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟
تو یہ ضرور آئیڈینٹیفائی کیجئے گول سیٹنگ کرتے ہوئے کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے خواتین و حضرات، آیا اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ اس کو اٹین کر سکیں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں لے لیتے ہیں، کیا آپ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ اپنا گول، ڈیفائنڈ گول اٹین کر سکتے ہیں؟ ملازمت میں آپ کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت ضروری ہے اس اسپیکٹ کو سمجھنا، اور میں تھوڑا ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ ٹائم لگاؤں گا کہ آپ چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی ایفرٹ ڈال دیں، تنخواہ آپ کو اتنی ہی ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت اور ایفرٹ اپنے کام میں نہ کریں، پر میں یہ ضرور امپورٹنس دینا چاہتا ہوں کہ اگر جتنی آپ محنت کریں اتنا ہی پیسہ آپ کمائیں تو پھر مزہ بھی آتا ہے کام کرنے کا. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کی ہابی ہوتی ہے. اگر آپ فری لانسنگ کو ہابی بنا لیں، یو کین ارن ایز مچ ایز یو وانٹ. اسکائی از دا لمٹ. ایم فار دا مون، یو ول سیٹل فار دا اسٹارز. جتنا زیادہ کام کریں گے، جتنا زیادہ کام اٹھائیں گے ایز اے فری لانسر، اتنا ہی آپ پیسہ کمائیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات، یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے، جیسے میں بزنس کیجول ہوں، آپ ٹائی، سوٹ، فارمل ڈریسنگ سے آزاد ہو گئے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے دوستو، اس کو میرے خیال میں اتنا ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ ضرور بتاؤں گا کہ امریکہ میں میجورٹی آف فری لانسرز جینز اور ٹیز میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ نکر اور ٹی شرٹ میں، کیونکہ وہ اپنے گھر سے کام کر رہے ہیں. ان کا کلچر ہے، دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو اے فارمل پراپر اٹائر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھی امپورٹنٹ بات جو کہ میرے نزدیک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، یو گرو. جب آپ گرو کرتے ہیں تو میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا انٹروڈکشن میں کہ آپ کی ورک پلیٹ گرو کرے گی تو آپ ڈفرینٹ اسکل سیٹ کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو آپ کام ایک سٹارٹ کریں، بعد میں آپ کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اور بھی اپرچونٹیز کھلتی جاتی ہیں. سو آپ گرو کرتے ہیں فری لانس مارکیٹ پلیس میں جب آپ کا اسکل سیٹ امپروو ہوتا ہے، جب آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے. اور پانچویں بات جو ایکولی امپورٹنٹ ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ آپ اتنا میسیولی پروموٹ ہو سکتے ہیں، سیلف ریکگنیشن حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے guru.com پہ لی کہ اگر میں ملازمت کر رہا ہوتا دوستو تو مجھے کسی نے نہیں پہچانا تھا، میں آج آپ کے سامنے ویڈیو پہ بھی نہ کھڑا ہوتا، لیکن میرا کام میری پہچان بن گیا، ریکگنیشن ملی. فری لانس میں اگر آپ کا کام اچھا ہے، لوگ آپ کو آپ کے کام اور آپ کے برانڈ اور آپ کے ہارڈ ورک سے پہچانتے ہیں، اور وہی آپ کی ریکگنیشن بن جاتا ہے.